والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ محترم بزرگوں اور دوستو، یہ جو ایام چل رہے ہیں یہ حج کے ایام ہیں اور اس کے بعد قربانی کے ایام شروع ہوں گے۔ حج اور قربانی سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انسان کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جو تعلق ہے وہ محض غلامی کا تعلق نہیں ہے کہ اللہ حاکم ہیں اور ہم محکوم ہیں، اللہ بادشاہ ہے اور ہم اس کی رعایا ہیں، اللہ آقا ہے اور ہم اس کے نوکر ہیں، خادم ہیں، بلکہ حج کے جتنے بھی اعمال ہیں ان اعمال سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بندوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ رشتہ محبت کا بھی ہے، عشق کا بھی ہے، کہ اللہ بندوں سے محبت کرتا ہے اور بندے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی احادیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ پر اور رسول پر ایمان رکھنے کی حقیقت محبت ہی ہے، کہ وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا کہ جس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت سب چیزوں سے زیادہ ہو۔ تو ایمان در حقیقت محبت اور عشق ہی کا نام ہے۔ عموماً ہم اللہ سے اس تعلق کی نوعیت کو نہیں سمجھتے، اور بہت سے لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ محبت اور عشق کا تعلق اور اس کی اہمیت کو نہ سمجھنے کی وجہ سے انہیں اللہ کی طرف سے جو عبادتیں مقرر کی گئی ہیں ان میں اشکالات ہوتے ہیں۔ محبت اور عشق میں بہت سارے ایسے کام کیے جاتے ہیں کہ جو کام کسی لوجک کے تحت نہیں آتے، ان کاموں میں انسان اپنا جسمانی یا معاشی اور مادی فائدہ نہیں دیکھتا، بلکہ وہاں انسان ہر وہ کام کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے کہ جس کام کی وجہ سے اس کا محبوب اور اس کا معشوق راضی ہو جائے۔ وہ قدم قدم پر اس تلاش میں رہتا ہے کہ میری محبوب کی مرضی کیا ہے، میں کون سا ایسا کام کر لوں کہ جس کام کی وجہ سے میں جس سے محبت کرتا ہوں، میرے دل میں جس کے ساتھ عشق ہے، وہ مجھ کو ایک محبت کی نظر سے دیکھ لے، وہ مجھ کو پسند کر لے، میں اس کو پسند آ جاؤں۔ ہاں، آج دنیا میں انسان کو کسی کے ساتھ محبت ہو جاتی ہے تو وہ بہت ساری ایسی حرکتیں کرتا ہے کہ دیکھنے والے کو لگتا ہے کہ یہ پاگل ہے۔ وہاں وہ بھوکا رہنے کے لیے بھی تیار ہو جاتا ہے، وہاں راتوں کی نیند قربان کرنے کے لیے بھی تیار ہو جاتا ہے، وہاں وہ اپنے کاروبار اور اپنی ملازمت اور اپنے جاب کو چھوڑنے کے لیے بھی تیار ہو جاتا ہے، وہاں وہ بڑی سے بڑی مالی قربانی دینے کے لیے بھی تیار ہو جاتا ہے، محض اس بنیاد پر کہ میرے محبوب کی اور میرے معشوق کی مرضی ہے اور میں ایسا کچھ کر لوں گا تو میرا محبوب اور میرا معشوق مجھ سے راضی ہو جائے گا۔ یہ ایسا تعلق ہے کہ یہ تعلق اگر ہمارے اندر پیدا ہو جائے
یا اگر پیدا نہ بھی ہو تو کم سے کم ہم اس تعلق کی حقیقت کو اور اس کی اہمیت کو سمجھ لیں تو ہمارے لیے پوری شریعت پر عمل کرنا آسان ہو جائے۔ اور شریعت کے بہت سے احکام پر بہت سے لوگوں کو بہت سے اعتراضات ہوتے ہیں کہ یہ کیوں، ایسا کیوں؟ تو یہ سب اعتراضات اس بنیاد پر ہوتے ہیں کہ انہوں نے اپنے رب کے ساتھ اپنے تعلق کی نوعیت کو سمجھا نہیں ہے، ان کے رب کے ساتھ ان کے تعلق کی اہمیت ان کے دل میں نہیں ہے، تو وہاں انسان کو بہت سارے اعتراضات ہوتے ہیں۔ ایک انسان کی ایک ملک کے ساتھ محبت ہوتی ہے اور وہ ملک کی اور وطن کی اہمیت کو سمجھتا ہے، تو دنیا کے تمام ممالک میں ہم چلے جائیں، جو ممالک غلامی سے آزاد ہوئے ہیں، تو جس دن وہ آزاد ہوتے ہیں اس دن وہ آزادی کا جشن مناتے ہیں، اور اس آزادی کے جشن میں حکومتیں ایک دن کے لیے بلکہ ایک دن کی چند گھڑیوں کے لیے کروڑوں روپیہ خرچ کر دیتی۔ وہاں کوئی یہ نہیں سوال کرتا کہ محض آزادی کا جشن منانے کے لیے، خوشی حاصل کرنے کے لیے ایک دن میں اور ایک دن کے چند گھنٹوں کے لیے آخر کروڑوں روپیہ کیوں خرچ کیا جا رہا؟ وہاں لوگوں کے دل میں ملک کی اہمیت ہے، لوگوں کو اپنے وطن کے ساتھ محبت ہے، وہ اپنے وطن کی آزادی کی حقیقت کو سمجھتے ہیں، تو وہاں ان کو کروڑوں روپیہ خرچ کرنے میں بھی کوئی سوال نہیں ہوتا۔ انسان معاشرے میں اپنی سوسائٹی میں سوسائٹی کے معیار کے مطابق اپنے بچوں کی شادیاں کرتا ہے، اور شریعت تو نہیں کہتی کہ شادیوں میں اتنا خرچ ہے، لیکن وہاں سوسائٹی کو سامنے رکھتے ہوئے انسان اپنے بچوں کی شادیوں میں چند دنوں میں لاکھوں روپیہ خرچ کر دیتا، اور وہاں کبھی بھی سوال نہیں ہوتا۔ سوال ہونا تو دور کی بات، کسی کے ذہن میں بات نہیں آتی کہ شادی تو سادہ طریقے پر بھی ہو سکتی ہے، آخر اتنا لاکھوں روپیہ خرچ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیوں؟ اس لیے سوال نہیں ہوتا کہ انسان کے ذہن میں اپنی سوسائٹی اور اپنے معاشرے کی اہمیت ہے۔ وہ جانتا ہے کہ اگر میں اتنا خرچ کروں گا تو میری جو شخصیت ہے، میری جو پرسنالٹی ہے معاشرے میں وہ ظاہر ہوگی، ورنہ لوگ طعنے دیں گے، لوگ کوسیں گے۔ تو وہاں لوگوں کے طعنوں سے بچنے کے لیے، لوگوں کی کوسنے سے بچنے کے لیے اور اپنی واہ واہ کے لیے چند دنوں کے لیے وہ لاکھوں روپیہ خرچ کر دیتا۔ ایسی بہت ساری چیزیں ہیں۔ آج کل ہم موبائل استعمال کرتے ہیں، 10,000 اور 15,000 سے کے موبائل سے بھی وہ کام ہو سکتا ہے جو 1.5 لاکھ اور 2 لاکھ کا موبائل کام کرتا۔ اب کسی سے کہو کہ بھائی 15,000 کا موبائل استعمال کر لے، تو 2 لاکھ کا موبائل کیوں استعمال کرتا؟ تو وہ کہتا ہے تم جانتے نہیں ہو میں کون آدمی ہوں، میری پرسنالٹی ہے، میری لائف کا ایک اسٹینڈرڈ ہے، میں ہو کر 50,000 کا موبائل استعمال کروں نہیں، میں تو 2 لاکھ کا موبائل استعمال کروں گا۔ تو وہاں انسان کے دل میں اپنی پرسنالٹی کی اور اپنے لائف اسٹینڈرڈ کی اہمیت ہے، تو اس اہمیت کو جتلانے کے لیے اور اس اہمیت کو بتلانے کے لیے جہاں 10,000 روپیہ اور 15,000 روپیہ خرچ ہو سکتا ہے، وہاں 1 لاکھ 1.5 لاکھ اور 2 لاکھ بھی انسان خرچ کر دیتا ہے۔ وہاں کوئی اس کو نہیں کہتا کہ اتنا روپیہ غریبوں میں صدقہ کر دیتا، کسی کی مدد کر دیتا۔ لیکن جہاں قربانی کا مسئلہ آتا ہے، جہاں حج کا مسئلہ آتا ہے، تو وہاں لوگوں کے دل میں طرح طرح کے سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ غیر مسلم تو کرتے ہی ہیں، لیکن خود مسلمانوں کے ذہن میں بھی طرح طرح کے سوال ہوتے ہیں کہ آخر یہ 3 دن میں لاکھوں اور کروڑوں جانوروں کا خون بہانے سے کیا فائدہ ہوتا؟
اور ان لاکھوں کروڑوں جانوروں کے پیچھے کروڑ بلکہ پوری دنیا کا اگر جائزہ لیا جائے تو ارب روپیہ گویا خون کی شکل میں نالیوں میں بہہ جاتا ہے۔ تو لوگ کہتے ہیں کہ اتنا روپیہ اگر مسلمان کسی یونیورسٹی کو بنانے میں خرچ کر دیتے، مسلمانوں کے لیے کوئی ہاسپٹل بنا دیا جاتا، معاشرے میں بہت سے غریب ہیں ان کو کوئی جاب دلا دی جاتی، ان کے لیے کوئی کاروبار کر دیا جاتا، بہت سے بے گھر ہیں ان کے لیے گھروں کو بنا دیا جاتا، یقیناً ان سب چیزوں کی اہمیت ہے، لیکن یہ قربانی پر کیوں سوال ہوتا ہے؟ حج کے اوپر کیوں سوال ہوتا ہے؟ یہ سوال اس لیے ہوتا ہے کہ مسلمان نے اپنی ذات کا اپنے رب کے ساتھ کیا تعلق ہے، وہ محبت و عشق کا تعلق سمجھا نہیں ہے۔ اس محبت اور عشق کے تعلق کی انسان کے دل میں اہمیت نہیں ہے اور وہ پیدا نہیں ہوا۔ جہاں تعلق کی اہمیت ہوتی ہے یا تعلق پیدا ہو جاتا ہے تو پھر وہاں انسان ہر کام کرنے کے لیے آمادہ ہو جاتا ہے، وہاں نہ پیسہ دیکھا جاتا ہے، نہ وقت دیکھا جاتا ہے، اور نہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس کام کے پیچھے لوجک کیا ہے، اس کام کے پیچھے مجھے بینیفٹ کیا ملے گا، میرا کیا فائدہ ہے، میرے کاروبار کا کیا فائدہ ہے، وہاں سب نہیں دیکھا جاتا۔ وہاں یہ دیکھا جاتا ہے کہ میں جس سے محبت کرتا ہوں، میرا جس کے ساتھ عشق کا تعلق ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا محبوب اور میرا معشوق میری کسی ایک ادا پر بس راضی ہو جائے، وہ مجھ کو پسند کر لے اور مجھ سے محبت کرنے لگے، تو وہاں محبت کے خاطر انسان ہزاروں لاکھوں کروڑوں روپیہ خرچ کر دیتا۔ لیکن چونکہ یہ اہمیت، یہ محبت ہماری اللہ کے ذات سے نہیں ہے اور نہ اس کی اہمیت ہمارے دلوں میں ہے، تو پھر مسلمانوں کو طرح طرح کے سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ دوستو، ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اس تعلق کو سمجھیں اور اس تعلق کو اللہ کی ذات کے ساتھ پیدا کرنے کی کوشش کریں، اور چند دنوں کے بعد جو قربانی کے دن شروع ہو رہے ہیں تو بہت محبت کے ساتھ، بہت عشق کے ساتھ اپنی بساط اور اپنی حیثیت کے مطابق اچھا سے اچھا جانور خرید کر اللہ کی راہ میں اس کی قربانی کریں اور اللہ کی رضا حاصل کریں۔ اور اس سے پہلے یہ جو دن چل رہے ہیں، یہ بہت مبارک دن چل رہے ہیں، 1 ذی الحجہ سے لے کر عید تک کے جو دن ہیں وہ بہت پیارے دن ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما من ایام احب الی اللہ تعالی العمل الصالح فی من هذه العشر، کہ ان 10 دنوں میں جو بھی نیکی کی جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو دوسرے دنوں کے مقابلے میں ان دنوں میں کی جانے والی نیکی بہت پسند ہے۔ یعنی گویا اگر ہم اللہ سے محبت والا تعلق اور عشق والا تعلق پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ جس تعلق کے بعد انسان کے لیے ہر چیز آسان ہو جاتی ہے اور بڑی سے بڑی قربانی دینا اس کے لیے بہت سہل ہو جاتا ہے، تو پھر وہ ان ایام کی قدر کر لیں اور ان ایام کو ہم اچھے سے اچھے کاموں میں گزارنے کی کوشش کریں۔ ان میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ان دنوں میں اپنے آپ کو ہر قسم کے گناہوں سے بچانے کی کوشش کریں۔ یہ سب سے پہلی اور بنیادی چیز، آدمی سے نیکی نہ ہو تو ٹھیک ہے، لیکن اس سے بھی پہلے اور سب سے پہلے یہ ضروری ہے کہ انسان اللہ کی نافرمانی سے اور چھوٹے سے چھوٹے گناہ سے اپنے آپ کو بچائے، چاہے وہ گناہ اللہ کے تعلق سے ہو، چاہے اس گناہ کا تعلق بندوں کے حقوق سے ہو، ہر چھوٹے اور بڑے گناہ سے خاص طور پر ان دنوں میں اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں۔ دوسرا کام ہمیں کرنا چاہیے کہ اگر ہم پورے دن اور پوری رات اللہ کی عبادت نہیں کر سکتے، ہمارا کاروبار ہے، ہماری جاب ہے، ملازمت ہے، کھیتی باڑیاں ہیں، بہت سے کام ہیں، تو ہمیں ان دنوں کو وصول کرنے کے لیے اس کام کے بعد
جو کام کرنا ہے وہ ہے 5 وقتہ نماز کا باجماعت اہتمام کرنا۔ ہر دن میں کرنا چاہیے، لیکن خاص طور پر یہ جو ایام چل رہے ہیں جس میں اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ اللہ کو کیا جانے والا ہر نیک عمل بہت پسند ہے۔ صحابہ نے یہ بھی پوچھ لیا کہ کیا جہاد کرنے سے بھی بہتر عمل ہے ان دنوں میں عمل کرنا؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہاں، جہاد کرنے سے، یعنی جس میں انسان اپنی جان اور اپنے مال دونوں کو لے کر نکل جاتا ہے اور کوئی گارنٹی نہیں ہوتی کہ واپس میری جان آئے گی بھی یا نہیں آئے گی، وہ بہت بڑا عمل ہے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس عمل کے مقابلے میں بھی ان دنوں میں کوئی نیک کام کیا جائے گا تو وہ اللہ کو بہت پسند ہوگا۔ تو اس لیے 5 وقتہ نمازوں کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہر نماز کے بعد ہمیں تسبیح فاطمی پڑھنے کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ اور قرآن کہتا ہے کہ یہ ذکر کے دن ہیں، تو ہمیں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ کا ذکر کرنا چاہیے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ عبداللہ ابن عمر اور بعض صحابہ تو ان دنوں میں بازار میں نکل جاتے اور بازار میں زور زور سے اللہ اکبر اور اللہ کا ذکر کرتے تھے، کیونکہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ذکر کے دن ہیں۔ اور اگر ہم سے ہو سکے تو ان دنوں کو ہم روزوں کے ساتھ گزاریں۔ 1 ذی الحجہ سے لے کر عرفہ کے دن تک یہ روزے رکھنا مستحب ہے، اور روزہ اتنا اچھا عمل ہے کہ انسان روزے کی حالت میں ہوتا ہے تو اس کی ہر گھڑی اللہ کی عبادت میں شمار ہوتی ہے۔ وہ سو رہا ہو تب بھی عبادت کر رہا ہے، وہ کاروبار میں تب بھی عبادت کر رہا ہے، اپنی کھیتی باڑی میں مشغول ہے تب بھی عبادت کر رہا ہے، اس لیے کہ روزہ ہر وقت انسان کے ساتھ ہے۔ اور روزے میں الگ سے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، انسان روزہ رکھ کر سب کچھ کر سکتا ہے۔ تو روزوں کے ساتھ ان دنوں کو گزارنے کا اہتمام کرنا چاہیے، اور کم سے کم عرفے کا روزہ تو ہمیں ضرور رکھنا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت ارشاد فرمائی کہ روزہ عرفے کے دن کا روزہ وہ 1 سال پچھلے اور 1 سال اگلے گناہوں سے مغفرت کا اور اللہ کی طرف سے بخشش کا باعث بنتا ہے۔ تو ان ایام کو ہم ذکر کے ساتھ کچھ وقت نکال کر ہم قرآن مجید کی تلاوت بھی کر لیں، 10 منٹ 15 منٹ، تاکہ ہمارا اللہ کے ساتھ رشتہ مضبوط ہو۔ اللہ کے محبوب اللہ کے کلام کو جب پڑھا جاتا ہے اور محبت اور عشق کے ساتھ پڑھا جاتا ہے تو یہ ایسا ہے جیسے کہ اللہ سے بات کرنا۔ تو ظاہر ہے کہ انسان اگر روزانہ اہتمام کے ساتھ اور محبت اور عشق کے جذبے کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام کرے گا تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ اس کے دل میں اللہ کی محبت اور اللہ کا عشق پیدا ہوگا۔ تو اس طرح ہمیں ان ایام کو گزارنے کی کوشش کرنا ہے، اور آئندہ دنوں میں قربانی کا بھی ہمیں اہتمام کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے لیے آسان فرمائے اور ہماری طرف سے سب اعمال کو قبول فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔